اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے۔ را کو کیسا پڑھیں گے بتائیے؟ پر پڑھیں گے۔ اچھا اگر وصل کریں گے تب کیسی پڑھیں گے را؟ باریک پڑھیں گے۔ کیوں کیوں بتائیے؟ باریک کیوں پڑھیں گے؟ دھیان سے، اسی لیے تو میں نے پوچھا ہے، میں نے سوال اسی لیے کیا ہے۔ پر پڑھیں گے، صرف قاعدہ ہی تو بدلے گا، وقف کرنے سے قاعدہ بدلے گا بس۔ اگر ہم نے وقف کیا تو کون سا قاعدہ پایا جائے گا؟ را ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ، کہ را ساکن اس سے پہلے سا کے اوپر پیش، تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ اور اگر وصل کریں گے تو را متحرک والا قاعدہ بن جائے گا کہ را متحرک ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ یہی ساری چیزیں دھیان سے، توجہ سے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے۔ اسی لیے میں سوال کرتا ہوں، اسی لیے پوچھتا ہوں میں۔ الہاکم التکاثر، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے ہمیں، را کو پر پڑھنا ہے اور سا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ تکاثر نہیں پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا ہے، سا پڑھنا ہے۔ الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے۔ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، زر، یہ بتائیے را کیسی ہوگی؟ پر۔ کیوں ہوگی پر؟ جی راز، دیکھیں ایک بات سن لیجیے آپ میری، ایک بات سنیے۔ جب آپ سے کہیں کسی لفظ کے بارے میں پوچھا جائے، جیسے مثلا یہی پوچھا گیا آپ سے کہ حتی زرتم را کیسی ہوگی، تو آپ بتائیں گے جو بھی ہوگی۔ جیسے یہاں پر ہے تو آپ نے پر بتلایا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیوں، تو کیوں کا جواب کیا دیں گے آپ؟ کیوں کا جواب یہ ہے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو اس لیے پر ہوگی۔ یہ کیوں کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھا گیا کہ قاعدہ کیا ہوگا، اب آپ قاعدہ بتائیں گے کہ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ تو کیوں کا جواب یہ ہوگا کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زا کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ حتی زرتم المقابر، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے قاف کو کیسا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ اور الف کو کیسا پڑھیں گے بتائیے؟ پر پڑھیں گے۔ الف بھی پر پڑھیں گے، چونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے۔ مقا، یعنی جب تک اس کو پر پڑھیں گے، مقا ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اگر مقا یوں پڑھ دیا تو الف باریک ہو جائے گا۔ حتی زرتم المقابر، اب یہ را بتائیے کیسی ہوگی مقابر کی؟ باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر اس را کے اوپر وصل کریں گے، یعنی ملا کر کے پڑھیں گے، تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ قاعدہ بدل جائے گا۔ مقابر، را کے اوپر وقف کیا تو را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے را باریک ہوگی۔ اور وصل کریں گے تو را کے اوپر زبر ہوا، تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ حتی زرتم المقابر، باریک۔ اور اگر پر پڑھیں گے، ملا کر کے پڑھیں گے تو پر پڑھیں گے۔ حتی زرتم المقابر کلا، المقابر کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ دیکھیے سوفا کو دھیان سے پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ اس میں ہم غلطی یہ کرتے ہیں، سوفا پڑھ دیتے ہیں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ غلطی کرتے ہیں، اس کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری غلطی کیا پڑھتے ہیں؟ دوسری غلطی ہم یہ کر لیتے ہیں کہ کلا،
لام کے آگے جو الف ہے اس لام کو حذف کر جاتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو اگر الف کو ہم نے ختم کیا تو ایک حرف کو گھٹا دیا گیا تو اس لیے لہنے جلی غلطی ہو جائے گی. تو اس لیے دھیان سے توجہ سے پڑھنا ہے، نہ کسی حرف کو گھٹانا ہے نہ کسی حرف کو بڑھانا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ٹھیک ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. کلا، اس کلا کو بھی دھیان سے، یہاں بھی کلا لو تعلمون پڑھ دیتے ہیں، ہم الف کو حذف کر جاتے ہیں. کلا لو تعلمون یہ غلط ہے. کلا لام الف زبر لا. کلا کلا لو تعلمون علم الیقین. لو تعلمون، تا کے بعد عین ہے، عین کو صاف پڑھیں گے، حلق سے پڑھیں گے. ہم جلدی میں کیا پڑھ دیتے ہیں؟ کلا لو تعلمون کر دیتے ہیں اس کو. لو تعلمون عین حذف ہو جاتا ہے اور یہاں ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے واو کا، تو اس لیے دھیان سے پڑھنا ہے. کلا لو تعلمون، لو تعلمون علم الیقین. علم الیقین. قاف، قاف کو، قاف کا مخرج کیا ہے بتائیں گے کوئی؟ قاف کا مخرج وہ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. دھیان سے بتائیں کوئی، توجہ سے. قاف کا مخرج جی 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 زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. تو اس لیے پیچھے کا جو آپ نے جو کتاب پڑھی ہے اس کو یاد رکھیں. اور مخارج، مخارج تو بالکل نہیں بھولنے ہمیں. مخارج بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. قواعد سارے اہم ہیں لیکن مخارج بہت اہم ہیں. تو اس لیے مخارج کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس حرف کا کون سا مخرج ہے. تو قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. تو وہیں سے ادا کریں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین. الیقین، علم الیقین، یقین. ٹھیک ہے. لترون الجحیم. لترون، لترون را کو پر پڑھیں گے اور آگے واو کو صاف پڑھیں گے. یہاں غلطی کیا کرتے ہیں؟ لترونل پڑھ دیتے ہیں. لترونل یعنی واو کی جگہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں. تو اس لیے دھیان سے توجہ سے پڑھنا ہے. لترون الجحیم. لترون الجحیم. ثم لترونها عین الیقین. ثم لترى، ثم لترونها، یہاں بھی اسی طرح سے دھیان سے. ثم لترونها عین الیقین. دھیان سے توجہ سے سنیے. مائک بند کر دیجئے اپنے، باتیں مت کیجئے اور توجہ سے سنیے گا. ثم لترونها عین الیقین. عین العین، عین بھئی باتیں مت کیجئے آپ، دھیان سے توجہ سے سنیے. مائک بند کیجئے، کن کا مائک کھلا ہوا ہے؟ تو سنیے. لترونها عین الیقین. عین ال، دیکھیں ہم یہاں غلطی کیا کرتے ہیں؟ عین ال پڑھ دیتے ہیں اس کو. عین الیقین. عین ال، عین یہ غلط ہوگا. عین ال، عین یا زبر آئی معروف. آئی، اے نہیں کریں گے اس کو، آئی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لترونها ثم لترونها عین الیقین. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. ثم غنہ کریں گے. لتسألن، یہاں بھی غنہ کریں گے. نون مشدد میم مشدد جہاں بھی ہوگا تو اس میں غنہ ہوتا ہے. لتسألن یومئذ عن النعیم. یومئذ عن، بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ یومئذ عن اظہار، اظہار حلقی ہوگا. ٹھیک ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم.
ایک مرتبہ پورے ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں، سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.